السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ناظرین کرام، نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ گزشتہ مجلسوں میں تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو رسول اللہ پڑھتے اس کے متعلق ایک ایک لفظ آپ کے سامنے عرض کیا، اور درد دل سے ہر مسلمان سے یہ اپیل کی کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کا ترجمہ اسے سیکھے۔ جب وہ نماز پڑھے گا شعوری طور پہ اسے پتہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر اس کی نماز کی کیفیت بدلے گی، اور وہ خوبصورت کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھے اور ہمیں سکھلائے، اگر ان کلمات کو ہم ادا کرتے ہوئے ہمیں احساس ہوگا ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو یقینی بات ہے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہماری نمازیں بہتر ہوں گی، ان کا ملنے والا اجر بھی بہتر ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا میسر ہوگی۔ اللہ اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی مہربانی ہمیں عطا کریں گے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد میں ادا فرماتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں وہ عرض کروں گا، یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن جب ایک انسان کو ان باتوں کے اجر کا علم ہو کہ اگر یہ ہم کریں گے تو ہماری نماز دو چند ہو جائے گی، اس کے اجر بہت بڑھ جائیں گے اور ہمیں بہت سے اور فوائد حاصل ہو جائیں گے، تو یہ چند منٹ انسان کبھی بھی ان پہ لاپرواہی نہیں برتے گا، مستغنی نہیں ہوگا۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر نماز تک انسان کسی دوسرے سے دوسری بات نہیں کر سکتا، نہ دوسری زبان میں بول سکتا ہے، نہ ہی ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ اذکار، ان میں کوئی بات کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، ادھر ادھر دیکھے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انہیں کیا۔ وہ کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو ہمیں آواز نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے کہ تو نے ہم پہ مہربانی کی، ہم تیری بارگاہ میں سر بسجود ہوئے۔ اور استغفار کس بات کی؟ کہ نماز کے اندر کوئی چھوٹی موٹی جو غلطی ہو جاتی ہے، ان استغفار کی وجہ سے جو 3 مرتبہ اللہ کے سامنے کیا، اللہ اس کی نماز کے اندر ہوئی خطا جو نادانستہ ہو جاتی ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک انسان جان بوجھ کے غلطی کرے تو وہ الگ بات ہے، جس طرح انسان کی سوچ بھٹک گئی یا وہ الجھ گیا کسی معاملے میں
تو یہ اس کی نماز کا اجر کم کر دیتی ہیں، خشوع خضوع کم ہوا تو یہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت جو ہے اس کی نماز کو قبول کرتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں۔ فلما انصرفت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور کعبۃ اللہ سے موڑ کے لوگوں کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ ہماری طرف پھیرتے تو آپ کی زبان پہ یہ کلمات ہوتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام، اے اللہ سراسر سلامتی تیری ذات ہے، ومنک السلام، سلامتی تجھ ہی سے مل سکتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بابرکت ہے تو ذا الجلال جو بہت جلال والے، والاکرام اور عزت والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا تذکرہ ہے، اور آپ نے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا وہ معاملہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل ایک بہت ہی پیارے صحابی تھے، اور یہ واحد شخصیت ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے ان کا بازو پکڑ کے کہا تھا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ تڑپ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا۔ وہ التجا کون سی ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، میری مدد فرما میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد کر میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد کر میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ اس لیے کہا کہ یہ اچھے طریقے سے عبادت ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جس کے اندر خشوع خضوع عاجزی انکساری اور اللہ کی رضا شامل ہو، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میرے صاحب سے مراد جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ، میرے صاحب نے مجھے، میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ فی کل دبر صلاۃ، اپنی نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہنا۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ تو اکیلا ہے، لا شریک لہ تیرا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ساری بادشاہت تیری ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اے اللہ تعریف بھی صرف تیری ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد دنیا کا کوئی طاقتور مالدار صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم فرمایا فی کل دبر صلاۃ المکتوبہ، وہاں ٹوٹلی نمازوں کا تذکرہ ہے جو پہلے دعائیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اس دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل دبر صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، بہت خوبصورت آیت۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ذات پاک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، کائنات کی ساری چیزیں اسی کی وجہ سے قائم ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کبھی نیند یا اونگ تک نے نہیں پکڑا، ہمیشہ اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے حکم کے بغیر اس کے حضور سفارش بھی کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ پہلے ہو چکا، جو ہونے والا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کتنے وسیع علم والا ہے۔ مگر وہ کسی کو کچھ تھوڑا سا علم دے دے تو الگ بات ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کی بادشاہت، اس کی حکومت زمین و آسمان کی ہر چیز پہ ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، وہ اپنی بادشاہت کے اندر اپنی مخلوق کی نگرانی کرتے ہوئے تھکتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ سب سے بلند و برتر اور سب سے عظمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، ادھر اس کی جان نکلے گی، موت آئے گی، ادھر اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ کتنے پیارے کلمات ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت نے ان کلمات کو بڑے خوبصورت انداز میں بنایا اور اس کا اجر بہت بڑا لکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ دائیں ہاتھ پہ ہی صرف کرنا چاہیے، گننا چاہیے، رسول اللہ کی سنت اور طریقہ یہی ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ 99، اور ایک مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز کے بعد معوذات پڑھے گا، معوذات 3 صورتوں کو کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو ان تینوں صورتوں کو پڑھے گا فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور باقی تینوں نمازوں میں 1 مرتبہ جو پڑھے گا، اللہ ہر دیکھی ان دیکھی طاقت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر کوئی دیکھی یا اندیکھی چیز اسے نقصان دینے کی کوشش کرے گی تو اللہ اس سے محفوظ کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ نماز کے بعد کے اذکار ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ آخری عرض یہ ہے، بہت آسان عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھے گا، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کتنے ہوئے؟ 30۔ اگر 5 نمازوں میں یہ کوئی انسان پڑھے گا تو کتنے بنے؟ 30 کو 5 سے ضرب دیں، 150 لفظ بنیں گے، یعنی ہر نماز میں 30 150 بنیں گے، اور ہر کا اجر 10 گنا، تو 1500 نیکیاں ہوں گی۔ ہے پھر آپ نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پہ جاؤ
تو بستر پہ جا کے 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ کتنے ہوئے؟ 100، اور 100 کو 10 سے 1000، 1500 وہ نیکیاں اور 1000 یہ۔ پھر آپ نے فرمایا کیا کوئی انسان ایک دن میں 2500 گناہ کر سکتا ہے؟ کہا یہ نیکیاں ایسی ہیں جو اس کی ہر گناہ پہ غالب آ جائیں گی۔ لیکن ساتھ ہی جو آپ نے فرمایا نا، وہ ہمارے سوچنے کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن اکثر لوگ کر نہیں سکیں گے۔ صحابہ نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ کیسے نہیں کر سکیں گے؟ چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی تم کرنے لگو گے شیطان تمہیں بہکائے گا، تمہیں کوئی کام یاد کروا دے گا، اور جب کرنے لگو گے تو وہ تمہیں کام یاد کروا کے اس کام میں الجھا دے گا، تم اسے چھوڑ دو گے۔ تو اس لیے اگر ہم ذمہ داری اپنی بنا لیں اور ان کلمات کو نمازوں کے بعد اور رات کو سوتے وقت ادا کریں گے تو ہر دن 2500 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ انسان کی زندگی کتنی ہے؟ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو شاید کیلکولیٹر پہ وہ فگرز ختم ہو جائیں جتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں عمل۔ اور آخری بات یہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا من عمل صالحا فلہ عشر امثالہ، جو نیک عمل کرے گا نا اللہ ایک نیک عمل کا 10 گنا اجر دے گا۔ ومن عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، اگر خدا نخواستہ کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا جتنا اس نے کیا ہے، یعنی اسے بڑھا کے نہیں لکھا جائے گا۔ یعنی اللہ اپنے بندوں پہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ فیسلٹی دے رہا ہے کہ نیکی کرو گے تو 10 گنا، گناہ کرو گے اتنا ہی۔ لیکن نبی کریم نے ایک بات کہی جو مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ دے گی۔ آپ نے فرمایا تف ہے، افسوس ہے ایسے شخص پہ جس کے 10 اس کے ایک سے بڑھ جائیں۔ یعنی نیکی کا بدلہ تو 10 گنا ہے، اس کے پاس نیکیاں اتنی کم ہوں اور گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اس کا ایک ان 10 سے بڑھ جائے۔ کہا تف ایسے انسان پہ افسوس ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی بات سوچنی چاہیے، اس وقت ہمارے پاس وقت ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے۔ 18واں پارہ ہے سورۃ مومنون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے قالا، پھر وہ اللہ کی منتیں شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں ربی ارجعون، اے اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ بھئی کیا کرے گا جا کے؟ وہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، میں جا کے نیک عمل کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ آیا نہیں کرتا رہا۔ اب یہاں پہ اس کی ریکویسٹ پہ اللہ کیا جواب دیں گے؟ کلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بار بار اصرار کرے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو کبھی نہیں کھلے گا۔ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت قائم ہو جائے گی، وہ پردہ نہیں کھلے گا۔ اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، خوبصورت مہینہ رمضان بھی چل رہا ہے۔ اس رمضان میں اللہ رب العزت نیکیوں کے اجر کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے 70 گنا اللہ اجر دیتے ہیں۔ ہم اپنی پچھلی خطاؤں کو دبا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو معافی لے سکتے ہیں، معافی ہو جائے تو ساری خطائیں ان پہ قلم پھر جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے سورۃ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان سچی اور پکی توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دے گا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، ایک تو یا تو اپنی معافی مانگ کے اپنے خطاؤں کو معافی کروا لیں، دوسرا یہ ہے کہ اتنی نیکیاں کریں کہ ہماری خطائیں جو ہیں اس میں دب جائیں۔ اور یاد رکھیں قیامت کے دن کوئی بھی انسان 100% نمبر لے کے نہیں آئے گا، اس کے پاس خطائیں بھی ہوں گی، نیکیاں بھی ہوں گی، اور اللہ ان نیکیوں اور خطاؤں کو تولنے کے لیے ترازو لگائیں گے، اور اس ترازو کے اندر جب تولیں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہمیشہ کی عیش میں چلا جائے گا اور اللہ اسے راضی کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں کم ہو گئی، برائیاں زیادہ ہو گئی، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں چلا جائے گا۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اپنا نام اہل جنت میں لکھوا لیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نمازوں کی ادائیگی درست انداز میں کریں، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کریں، خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نمازیں ادا کریں، اور اسی کو ہمیشہ کنٹینیو رکھیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے، اللہ ہماری اس معاملے میں مدد فرمائے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔